عید ہے، اس عید کے اوپر اللہ نے یہ خوشی کا موقع دیا، کتنا شکر کیا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایمان کے دو حصے ہیں، الایمان نصفانی، نصف فی الصبری نصف فی الشکری، آدھا شکر میں ہے اور آدھا صبر میں ہے۔ اللہ نے بچوں کو اپنے والد کا سایہ دیا ہوا ہے، کتنا شکر کر رہے ہیں۔ گھر میں والدہ موجود ہے، شکر کتنا ہے۔ اللہ نے اولاد دی ہے اور عافیت کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے لے کر بیٹھے ہیں، پھر کتنا شکر ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم ان نعمتوں کو نہ گنتے ہیں، نہ شمار کرتے، نہ ہمیں خیال میں ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے اہل علم محدثین رات کو بستر پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھتے تھے، اللہم لک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ۔ جب ان کے پاس ان کے شاگرد یا اولاد میں کوئی جاتا تو پوچھتے کون سی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو وہ بتاتے بیٹا اللہم لک الحمد کلہ، ساری تعریفیں ہی میرے اللہ کی ہے، لک الشکر کلہ، اور ساری شکروں کا مالک اور اس ذات کا شکر ہے کہ اس نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، چھت دی ہے، چارپائی دی ہے، بستر دیا ہے، آرام کریں گے، سوئیں گے، پھر نیند پوری کریں گے، پھر ہم اٹھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے گھر والوں نے یہ سارا یعنی لنگر روٹی کھلایا ہے، کھانا کھلانے کے لیے موجود ہے۔ اللہ نے وہ نظام دیا ہے جس سے میں کھا لیتا ہوں، ہضم کر لیتا ہوں، پانی اللہ کا پی لیتا ہوں۔ اللہ نے نعمتیں بھی دی ہیں اور ساتھ پھر میں وہ استعمال بھی کر سکتا ہوں، اور ایک ایک نعمت گن کر کون کون سی یہ نعمت اللہ نے آج مجھے دی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر اس پر شکر ہوتا تھا۔ آج اللہ کھانے کو دے نا، بالخصوص ہمارے نوجوان، اور پھر ان کا نام آج کل پڑا ہوا جین زی، یہ جو جین زی ہے نا وہ تھوڑا غور فرمائیے گا۔ کھا پی کے اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بھی کھاتے کیسے؟ الٹے ہاتھ کے ساتھ۔ پانی کیسے؟ الٹے ہاتھ کے ساتھ۔ اس کے باوجود اگر گھر میں روٹی ساتھ لائی جائے، رکھا جائے، لنگر روٹی گھر میں ماں نے بنایا، تیار کیا، صاف ستھرے ہاتھوں سے بنایا، جیسے آگے رکھا، سبزی بنی ہے نہیں کھانی، دال بنی ہے نہیں کھانی، فلاں میری یہ فلاں میری نہیں کھانی، آئے ہائے ہائے، نا شکریہ اللہ کی نعمت کی نا شکریہ۔ سرکار کا تصور دیکھیں، بھوک ہے، گھر سے باہر تشریف لائے، کھانا نہیں تھا گھر میں۔ حضرت ابوبکر گلی میں ہے، فرمایا ابوبکر کیوں؟ حضور بھوک لگی، گھر میں کھانا نہیں تھا، اس لیے آپ کو کھلا دے۔ حضرت عمر باہر آئے، عمر کیوں آئے ہو؟ حضور اسی لیے باہر آئے، کوئی کھانا کھلا دے۔ ہیں تیرے میرے نبی، حالت کیا ہے؟ گھر میں کھانا نہیں ہے لیکن باہر آئے، کوئی کھلا دے۔ ایک انصاری صحابی ہے، حضور میں کھلا دیتا ہوں، میرے پاس آپ مہمان بنے، فرمایا لے چلو۔ جب کھانا کھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر حضرت عمر کو دیکھ کر فرمایا قیامت والے دن اللہ اس کھانے کا جو پانی پیا ہے اس کا سوال کرے گا۔ حضور ہم نے کسی کے گھر میں آ کے کھایا، اس کا بھی سوال؟ فرمایا ہاں سوال ہو۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جب کھانا رکھا جائے سامنے، جب کوئی کھانا رکھتے وقت چارپائی پر بیٹھا ہے کہ وہ پینتی کی طرف خود بیٹھتے اور سرہانے کی طرف کھانے کو رکھتے، کہ کھانے کا ادب ہے۔ کھانے کا ادب یہ ہے کہ جب ہم نے کوئی نوالا لیا، کوئی ایک نوالا یا کوئی ٹکڑے نیچے گر گئے تو ان کو اٹھا کر کھائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کسی کا ارادہ ہو نا جنت کا کھانا کھاؤں، وہ ٹکڑے کھا لیا کرے، جنت کا کھانا ہے۔ ہمارے ہاں اسی چیز کے اندر اللہ رب العزت نے بار بار ارشاد فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندے میری نعمتیں استعمال کرتے لیکن میرا شکر بڑا تھوڑا کرتے۔ اگر وہ میرا شکر ادا کریں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بڑا دوں ان کو، بہت دوں، بے بہا دوں۔ اگر شکر نہیں کریں گے تو پھر میں ان کے اوپر عذاب ڈالوں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کرنے پر نعمت بڑھاؤں گا اور دوں گا اور دوں گا۔ اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے۔ اللہ کے انعامات بہت زیادہ ہیں، تھوڑی تھوڑی تکلیف پر کپڑوں کا جوڑا مزاج کے مطابق نہیں بنا، عید پر موڈ بنا ہوا ہے ساروں کا۔ بیوی کا جوڑا اس کے مزاج کے مطابق نہیں آیا یا تھوڑی کمی بیشی سے سل گیا، پورے گھر کا ماحول ہی خراب ہو گیا۔ شکری پہ نہ شکری ہے، بولے جا رہے ہیں، لڑے جا رہے ہیں۔ کھا پی کے بھی اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے بھی اللہ کی دی ہوئی ہزاروں اور بے بہا نعمتیں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن مجال ہے جو ہماری زبان سے شکر نکلے۔ ہلکی سی کہیں تکلیف آئی نہیں، ہلکی سی کہیں بال برابر بھی ہو تو پھر اللہ کو شروع ہو جانا، اللہ کے شکوے کرنا، گلے کرنا۔ فرمایا گیا اللہ کی رحمت ہے ان لوگوں پر اور وہی ہدایت والے ہیں، اور اللہ کی خاص عنایت ہے ان لوگوں پر۔ کون؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرتے، اولئک ھم المہتدون، وہی ہدایت والے، وہی کامیاب ہے، انہی کا مقدر کامیابی بنی۔ اللہ ہمیں دین کے ساتھ جڑنے والا
صحیح صاحب ایمان بنائے، خوشی غمی کو پہچان کر آگے چلنے والا۔ اس لیے فرمایا وَاسْتَعِینُوا، مدد لو اللہ سے، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تکلیف آ جائے نماز کے لیے چلے جاؤ، اپنے آپ پر کنٹرول کر لو، اللہ آپ پر کرم نوازیاں فرمائے گا، نعمتیں مزید بڑھا دے گا۔ ہم تو شکر ہی نہیں ادا کر سکتے۔ دیکھیں صحابہ نے سوال کیا تھا کہ حضور اگر دستار نہ ہو تو نماز ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں۔ حضور نماز کے لیے مرد کو کتنا کپڑا درکار ہے؟ کچھ صحابہ نماز کے لیے نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں آئے؟ حضور کپڑے نہیں تھے۔ فرمایا کتنا کپڑا تھا؟ اگر تمہارے پاس ناف سے لے کر گھٹنوں تک کپڑا ہو تو مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ تو ناف سے گھٹنے تک اپنے جسم کو چھپا کر آتے آ کر نماز باجماعت پڑھتے۔ 3 کھجوریں ہوتی وہ کھا کر بھی جہاد ہو جاتا تھا۔ تو ہم مٹکے پانی پی گئے، ٹھنڈے پانی پی گئے، فریج میں لگی ہوئی بوتلیں، گھر کے اندر کھانے کی کتنی قسمیں، ہر ٹائم پر 3 4 کے کھانے موجود، ہوٹلوں پہ علیحدہ کھاتے ہیں، علیحدہ 4 کپڑے پہنتے ہیں۔ میرے جسم پر 3 4 کپڑے، آپ کے جسم پر، پھر بھی شکر نہیں ہے، پھر بھی عبادت نہیں ہے، تلاوت قرآن نہیں ہے، پھر بھی دین پر چلنے کو تیار نہیں ہے، پھر بھی اللہ کا کوئی تابعدار بندہ بن کر چلنے کو تیار نہیں، تو پھر کیا یہ اسلام ہے یا ہم صاحب ایمان ہے؟ نام کے تو بھی بن جا اور میں بھی بن جائیں تو اپنی بات ہے، لیکن حقیقت سے ہم محروم ہیں۔ چاہتے ہو صاحب ایمان بنے تو فرمایا 2 چیزوں میں ایمان ہے، ایک صبر میں ہے، ایک شکر میں ہے۔ صبر اور شکر والی زندگی تو اپنا لے، صاحب ایمان ہو جائے گا۔